إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنكث الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. واللهم اجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین جو میں آپ سب کے سامنے کہنے جا رہا ہوں اللہ مجھے صاف صاف اور صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، جب ہم لوگ قرآن میں نبیوں کی کہانی قصص کو پڑھتے ہیں تب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سب سے مقربین بندے میں سے تھے، وہ اللہ کے سب سے بہترین بندے میں سے تھے. اور ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ نبی جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ کا کنیکشن اس سے بہت بہترین ہوتا ہے. تو آج ہم لوگ یہ بھی پڑھیں گے جس نبی نے اللہ جو بھی نبی کے بارے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، کیا وہ نبی، کیا وہ رسول کا جو لائف تھا، زندگی تھا، کیا وہ ہم جیسا زندگی آرام والا زندگی تھا؟ یعنی آپ کسی بھی رسول نبی کے بارے پڑھ لیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنی بھی نبی کے بارے آپ کو یہ محسوس ہوگا، خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام، کہ ان کو اللہ نے کس طریقے سے ٹیسٹ کیا، اللہ نے کس طریقے سے آزمایا. اور اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت مختلف طریقے سے آزمایا تھا اور وہ میرے پیارے بندے، اس نے سارے ٹیسٹ کو پاس کیا تھا. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگ نیک ہیں نا تو ہمیں کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ڈیفیکلٹیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ غلط سوچ. کیوں؟ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے ایمان والو، اللہ یہ ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں کے اور تمہارے ہیلتھ کے ڈیفیکلٹیز سے اور اس طریقے کے اموال سے، جتنے بھی تمہارے اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، ہم تمہیں آزمائیں گے ہر طریقے سے. اللہ کہتے ہیں کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو لوگ صبر رکھنے والے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو آج ایک نبی کے بارے جو ہم لوگ بہت کم سنے ہوں گے، ایوب علیہ السلام کے بارے پڑھیں گے. ایوب علیہ السلام کو ہر چیز دیا گیا، ان کے پاس دولت تھا، ان کے پاس شہرت تھا، ان کے پاس بچے تھے، ان کے پاس وائفز تھی،
دنیا کی ہر چیز انہیں دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ ہم میرے بندے جو یہ رسول ہیں ان کو ہم آزمائیں گے۔ پہلے انہیں آزمایا گیا کہ ان کے جو پیسے تھے، ان کے جو ایسٹس ہیں، اللہ نے انہیں چھین لیا۔ پھر بھی وہ اللہ سے جو ان کا لو تھا، اللہ کا جو بلیو تھا وہ نہیں گھٹا، وہ اللہ سے اور دعا مانگنے لگے۔ پھر اللہ نے ایک بار میں ان کے سارے بچوں کو لے لیا۔ ہم لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں نا، اگر ہمارے گھر میں ایک بچے کا انتقال ہو جائے تو ہم اللہ سے بار بار یہ کمپلین کریں گے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، جو میرا بچہ تھا، جو میرا لخت جگر تھا۔ لیکن وہ ایوب علیہ السلام ایک بار میں ان کے گھر میں ان کے سارے بچوں کو ان سے چھین لیا گیا، لیکن وہ اللہ سے کہے کہ نہیں ہم اللہ سے کمپلین نہیں کریں گے، وہ اللہ سے دعا کرنے لگے تو اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو کیسے آزما گیا، دیکھیں ان کو کیسے آزما گیا۔ پھر ان کو کہا گیا ان کے باڈی میں اندر سے ان کا جو آرگن تھا وہ خراب ہونے لگا، اور دھیرے دھیرے ان کے باڈی میں گھاؤ ہوتا ہے، گھاؤ پوچھ، وہ سارے کھانے لگے، اور اتنا حد ہو گیا کہ جس گاؤں میں وہ رہ رہے تھے، جس جگہ میں وہ رہ رہے تھے، ان کے گاؤں والوں نے انہیں کہا کہ اے بھائیو تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے میں تم میں جو یہ بیماری ہے یہ ہم لوگ نہیں سہ پائیں گے۔ تو وہ اور ان کی بیوی وہ دونوں اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھیں سوچے اگر ہمیں اور آپ کو کوئی بیماری ہو تو ہم پتہ ہے کیا امید کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو ہے لیکن اللہ میں ٹھیک کرے گا، لیکن جو ارد گرد جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے ارد گرد لوگ ہیں، وہ مجھے سہانوتی دیں گے، وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کو اس چیز سے بھی محروم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے کمپلین نہیں کی۔ اور دیکھیں جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اب میرا یہ شفا ہوگا کہ نہیں، تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا سوچیں ہم لوگ، کیا ایوب علیہ السلام اندر سے ٹوٹے نہیں ہوں گے؟ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو بیماری مجھے لگ گئی ہے یہ کبھی ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ تو وہ وہاں سے گئے، وہ اس شہر سے چلے گئے اور وہ باہر اپنے وائف کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد جب وہ ان کا باڈی اتنا زیادہ گلنے لگا، سڑنے لگا، اس کے بعد اس کی وائف تنگ آ کر کہتی ہے کہ اے ایوب آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ایسا کیوں آپ کے ساتھ، ہم اب نہیں رہ سکتے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اپنی وائف کو کہا کہ اے میری وائف، اے میری بیوی، تم یاد کرو کہ کتنے سال اللہ نے تمہیں بہترین محلوں میں رکھا، تم یاد کرو اللہ نے تمہیں کتنے سال بچے، تمہارے پاس کتنے سال بچے رہے، تم یاد کرو کہ تم کتنے سال اللہ کے رحمت میں گزارے۔ تو اس نے کہا کہ 60 سال 50 سال۔ تو ایوب علیہ السلام نے وائف کو کہتے ہیں کہ بس تم ہار گئی، اللہ نے تمہیں 60 سال اچھا رکھا اور ہمیں کچھ چند سال میرے اس جسم کی بیماری اور یہ کلائمیٹیز اور یہ مشکلات پڑ گئی اور تم اللہ سے کمپلین کرنے لگے، اور وہ غصہ گئے کہ نہیں ہم ہار نہیں مانیں گے، اللہ میرے ساتھ ہو۔ پھر تنگ آ کر انسان تو یہ انسان ہوتا ہے نا، اس کو جب وہ دیکھنے لگے کہ اس کی وائف، اس کی بیوی ان کے لیے کھانا بھی جٹا نہیں پا رہی ہے، تو ان کو اندر سے تکلیف ہو گیا۔ ایک مرد ہر کچھ سہ سکتا ہے، اپنے باڈی کے ڈیفیکلٹیز بھی سہ سکتا ہے، لیکن جب انہیں یہ پتا چلے کہ اس کی وائف اس کے لیے ایسے دھکے کھا رہی ہے، ایسے بات سننا پڑ رہا ہے، تو وہ اندر سے پسٹ جاتا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا؟ اور ایوب علیہ السلام کی حالت کو یاد کرو کہ جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے رحم کرنے والا، زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں تو ہم نے اس کی سن لی اور جو کچھ انہیں دے رکھا تھا اسے دور کر دیا اور ان کو اہل عیال سے عطا فرمایا، بلکہ ان سے بھی بہتر اپنے خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے یہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی جب ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ہمیں یہ بیماری لگ گئی، اب میں ہار گیا، یا اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو ہی تو شفا دینے والا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس وقت اپنے ایوب کی دعا قبول کی، کیونکہ اس نے کبھی ہار نہیں مانا،
اس نے کبھی اللہ سے کمپلین نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہ میں تو آپ کا بہت بہترین بندہ ہوں نا, تو مجھ سے آپ اپنے یہ ساری چیز کیوں چھین رہے ہیں. اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں بہت اچھا بندہ ہوں نا, تو مجھے یہ بیماری کیوں دے رہے یہ بیماری جس کا کوئی شفا نہیں. اللہ آپ یہ ہمیں ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ میرے گھر والے مجھ سے دور ہو جائے. دیکھیں انسان اس وقت کتنا ڈیفیکلٹ فیز میں ہوگا, لیکن انہوں نے اللہ سے کمپلین نہیں کیا, اللہ سے دعا کیا اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے امید کرتے ہیں نا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے, ہم قرآن پڑھاتے ہیں, ہم سب سے بہترین کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ہمارے کہیں ذہن میں یہ ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے گا نہیں, اللہ ہمیں ٹیسٹ نہیں کرے گا, اور اگر آپ کو ٹیسٹ نہیں کرے گا تو ہم غلط اسلام کو فالو کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ہر وقت آزمائے گا, اور اگر اللہ کا وعدہ ہے اگر اس ٹیسٹ میں جو ٹیسٹ ہمیں پتا ہے کہ اس کا کوئی شاید امتحان نہیں, اس کا کوئی دوائی نہیں, اس کا کوئی سولوشن نہیں, ہم انسان کو شاید نظر نہ آئے, لیکن اللہ آپ کو یہ آزمائے گا, اور آپ کے بد اعمالیوں کی وجہ سے نہیں, بالکل غلط تھنکنگ. اللہ سے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں آ سکتی. اور مصیبت آتا ہے اصابت, مطلب اصابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز نشانے میں لگے, اس کا مطلب چاہے اچھائی چاہے وہ برائی, کچھ بھی اللہ کے حکم سے ہی آئے گا. اگر ہمارے زندگی میں کچھ بھی برا آئے تو اللہ کے حکم سے آئے گا, اور اللہ ہمیں آزمائے گا, اور اگر ہم اس آزمائش میں پاس ہو گئے, اگر اس آزمائش میں ہم اللہ سے اور لو لگا لے, جس طریقے سے ایوب علیہ السلام نے اللہ سے بار بار دعا کیا, ان کے نماز میں تب بھی کمی نہیں آئی. تو اگر ہم اپنے ڈیفیکلٹیز میں اگر اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کے پاس ہیں, اللہ سے گر گڑا رہے ہیں, اگر اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں, تو اللہ ہمارا رینک کو بڑھائے گا, جس طریقے سے نبیوں کا رینک کو بڑھا گیا تھا. اللہ کی مدد جس طریقے سے نبی کو تھی, اس طریقے سے ہم انسانوں پر, ہم عام لوگوں پر بھی وہ مدد آئے گی. اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی, کیا اللہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑا. اللہ کہتا ہے پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکلات کے ساتھ ہی اس کا سولوشن ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, یعنی ہم جتنے بھی نبی کے بارے پڑھیں گے, ہمیں یہ ملے گا کہ وہ اپنے سارے ڈیفیکلٹیز, ان کو ہر طریقے سے آزمایا گیا, اور اللہ نے ان کا رینک بڑھایا. اگر ہمیں بھی اگر آزمایا جا رہا ہے, ہمارے سارے جو بھی لوگ یہاں پر ہیں, جو بھی لوگ, کسی کے لائف میں جو بھی پریشانی ہے, اگر ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ اب شاید اس کا کوئی سولوشن نہیں, اب کیا ہوگا, تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے رینک کو بڑھانے کے لیے ہمیں آزما رہا ہے, اور ہم اللہ سے ہر طریقے سے اللہ کے پاس رہیں گے. اور اللہ نے جو ہمیں وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتا ہے کہ مجیب الدعوت اذا دعان فلیستجیبوا, کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میرے پیارے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے سارے پکار کو قبول کرتا ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کو ہم کس طریقے سے یاد کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہے, تو ہم سوچیں, اگر اللہ ہمیں آزما رہا ہے اور بار بار اللہ کرے, اللہ آپ ہمیں کیوں آزماتے ہیں. اللہ کہتے لا یکلف اللہ الا نفسا وسعها, کہ اللہ کسی کو اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جتنا وہ سہ نہیں پائے, جتنا وہ ٹالریٹ نہیں کر پائے. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین, ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب میں جو بھی پریشان ہیں, جو بھی بدحال ہے, ان سارے پریشانی کو دور عطا فرما. بارک اللہ ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد, قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله,
اتقوا الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اقیموا الصلاة.